بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کو اسکول بھیج کر وہ ابھی بکھرا گھر سمیٹ رہی تھی کہ اس کی اماں بغل میں کچھ فائلیں دبائے اندر چلی آئیں۔ سب خیر تو ہے نا اماں؟ آپ اتنی صبح سویرے کیسے؟ شارکا نے تشویش سے ماں کو دیکھا، جن کے چہرے پر دور دور تک کسی پریشانی یا الجھن کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ انہیں حشاش بشاش پا کر وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ ستیہ خیرانی، تو بس ادھر آ، میرے پاس بیٹھ۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی پاس بٹھا لیا۔ بڑی امید لے کر آئی ہوں تیرے پاس، وعدہ کر پہلے کہ مجھے مایوس نہ لوٹائے گی۔ حکم تو کرے اماں، آخر بات کیا ہے؟ شارکا نے بڑی تابعداری سے جواب دیا تو اماں نے فوراً اسے وہ فائلیں اس کی گود میں ڈال دیں اور لگی اپنی آمد کا مقصد بیان کرنے۔ دیکھ شارکا، ہمایوں تم دونوں کا ایک ہی بھائی ہے، اللہ زندگی دے اسے، میرا بڑا ہی فرما بردار ہے، پھر کیا کچھ نہیں کرتا آیا اپنی بہنوں کے لیے بھی۔ بات اب یہ ہے کہ وہ تیرے ابا کی زمین پر کارخانہ لگانا چاہ رہا ہے۔ عالیہ کا تو پتہ ہی ہے نا، اپنے گھر میں کتنی سکھی ہے، اس نے تو راضی خوشی ان کاغذوں پر دستخط کر دیے ہیں اور میں نے بھی اپنا حصہ معاف کر دیا ہے۔ چل اب تو بھی جلدی سے ان سب پر انگوٹھے لگا ڈال۔ بے شک جائیداد تو تیرے باپ کی ہی ہے، پر اس تھوڑی تھوڑی رقم سے ہم میں سے کسی کا کچھ نہیں بننے والا۔ ہاں مگر سب کا ملا کے اس بھلے مانس کا ضرور کچھ بن جائے گا۔ اماں، شارکا کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرا اٹھی۔ کبھی اماں اور کبھی بستر پر پڑے اپنے بیمار شوہر کو دیکھنے لگتی۔ ابا کی جائیداد میں سے حصہ ملنے سے، حالات کے بہتر ہونے کی اس واحد امید کے ختم ہونے پر مستقبل میں پیش آنے والی بے سر و سامانی کا خوفناک منظر اس کی نظروں میں آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ہاں، تو نے خرچے کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی، تیرا بھائی ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی میری بچی۔ جو بات شارکا لبوں سے نہ کہہ پائی وہ آنکھوں نے بیان کر دی، جسے اماں بخوبی سمجھ گئی تھی۔ تبھی پیار سے اس کی کمر کو تھپکاتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کروائی، مجھے بڑا ہی آسرا ہو جاتا اگر یہ چند لاکھ بھی مجھے مل جاتے، مگر اب جب اماں اور عالیہ میں سے کسی کو اعتراض نہیں، دونوں بخوشی اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہیں، تو پھر میں کون ہوتی ہوں بھلا؟ اس بارے میں بولنے والی اماں سوالی بن کر آئی تھی، انہیں خالی ہاتھ کیوں کر لوٹاتی؟ جو اس پر نگاہیں جمائے پیار سے چمکارتی، جواب کی منتظر تھی۔ شارکا نے بھی چپ چاپ کاغذوں پر انگوٹھا لگا کر فائلیں ان کے حوالے کر دی۔ اس کی تابعداری پر نہال ہوتی اماں آنچل بھر بھر کر دعائیں دیتی اٹھ کر چل دی تھی۔ کیا تھا جو اماں میرا بھی تھوڑا خیال کر لیتی، یہ تو میرا جائز حق تھا، اور ابا کی وصیت بھی یہی تھی۔ چند لاکھ روپوں سے کسی کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میری زندگی ضرور آسان ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ عبد المتین، اس کا شوہر 2 برس پہلے تک بڑا کڑیل جوان تھا۔ ایک روز دفتر جاتے ہوئے اس کی موٹر بائک سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی، وہ اچھل کر دور جا گرا۔ جان تو بچ گئی مگر کمر پر شدید چوٹ آنے سے نچلا دھڑ اتنا متاثر ہوا کہ وہ چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو گیا۔ علاج کی خاطر اس نے خوب پیسہ بھی بہایا، مگر افاقہ پھر بھی نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس کی نوکری بھی جاتی رہی۔ اچھے وقتوں میں لیا گیا وہ پلاٹ بھی فروخت کرنا پڑا، جس پر کبھی ایک پیارا سا گھر بنانے کا خواب ان دونوں میاں بیوی نے دیکھ رکھا تھا۔ بچیوں کی پڑھائی، گھر کا کرایہ اور باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے ستوت بھابھی باقاعدگی سے اسے ہر ماہ کچھ رقم دے جاتی اور پورا مہینہ پلٹ کر پوچھنے کی روادار نہ ہوتی آیا وہ کس حال میں ہے۔ ہمایوں بھائی تو ویسے ہی اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، بہن سے اس کی خیریت دریافت کرنے کی فرصت ہی کب تھی، اس لیے گھر کی کرتا دھرتا سیاہ سفید کی مالک ستوت بھابھی ہی تھی۔ بھئی بڑی ہی بے وقوف ہے یہ شارکا بھی، بھابھی گھر آتے ہی بولنے لگی۔ ماما، کوئی بات ہوئی ہے کیا پھپھو کے گھر؟ ادیم اور ابیہا بھی اپنی پڑھائی چھوڑ کر ان کے پاس چلے آئے۔ جلی بھنی ستوت صوفے پر گرنے کے انداز میں جا بیٹھی۔ اب کیا بتاؤں تم لوگوں کو، لڑکیوں کو اس نے پتلونیں پہنا رکھی ہیں اور خود شارکا بیگم نیا نکوڑ جوڑا پہنے گھر میں بیٹھی ہے، کون اسے عقل مند کہے؟ اچھا پھر خود ہی مجھے بتانے لگی، بھابھی یہ سوٹ تو میں نے پچھلے برس سیل میں خریدا تھا، آج ایسے ہی دل چاہا تو پہن لیا۔ لو بتاؤ بھلا ایسے خرچے پورے ہوں گے؟ خاوند تمہارا بستر پہ، ذریعہ آمدنی ہے کوئی نہیں، اور اوپر سے انہیں عیاشیاں سوجی ہیں۔ ہاں جی پتہ ہے نا انہیں
کہ مہینے بعد بھائی کی طرف سے خرچے کا لفافہ آ جانا ہے، اس لیے جی بھر کے اڑائے جاؤ۔ ماما جینس تو آج کل سب لڑکیاں پہن رہی ہیں، اور پھر پھپھو کی بیٹیاں تو بہت چھوٹی ہیں، کیا ہوا جو انہوں نے پہن لی؟ ابیہا کو ماں کی بات پر تعجب بھی ہوا اور تاسف بھی، اس لیے خود کو بولنے سے نہ روک پائی۔ اسے شارکا پھپھو کی 2 سال سے لے کر 8 سال تک کی اوپر تلے کی چاروں بیٹیاں ہی بڑی پیاری لگتی تھی۔ نہیں جی، ضرورت ہی کیا ہے ایسے فیشنوں کی؟ آج چھوٹی ہیں تو کل بڑی بھی ہوں گی، پھر کہاں سے پورا کرے گی ان کے لباس؟ ابیہا کو کڑے تیوروں سے گھور کر ستوت ہاتھ نچا کر بولی، ماما ابیہا آپی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ادیم بھی بہن کا ہم خیال نکلا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے کہ ہم جب اپنے کسی بہن بھائی کی مدد کرتے ہیں، ان سے یہ توقع کیوں رکھنے لگتے ہیں کہ وہ ہر وقت روتا دھوتا اور برے حالوں میں ہی نظر آئے؟ حالانکہ دل اور جذبات انسان امیر ہو یا غریب سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا وقت اور حالات اچھے گزر رہے ہیں۔ ستوت کو بچوں کی یہ طرفداری کہاں بھاتی بھلا، اس لیے مزید کچھ کہتے ہوئے ان کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ صبح کے نکلے رات گئے واپس آتے ہیں تمہارے پاپا، 2 گھروں کے اخراجات پورے کرنے میں ایسے الجھے ہیں کہ انہیں اپنا ہوش نہیں، اور تم لوگ ہو کہ مجھے ہی غلط ثابت کرنے پر تلے ہو۔ ویسے بھی وہ اپنے موقف سے نہ ہٹنے کی شدت سے قائل تھی۔ میں پھر بھی بالکل ٹھیک کرتی ہوں۔ تمہارے پاپا ہر ماہ جو رقم شارکا کے لیے دیتے ہیں ان میں سے آدھی رکھ کر باقی اسے دے آتی ہوں۔ اب کسی کو تو خیال کرنا ہوگا۔ ماما پھپھو کے پیسے روک کر آپ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی ہیں۔ ماں کے اس انکشاف پر دونوں بچوں نے یک زبان احتجاج کیا۔ کتنی ضرورتیں ہوں گی جو پوری ہونے سے رہ جاتی ہوں گی، اوپر سے مہنگائی کا زمانہ ہے، اتنے کم روپوں میں مہینہ گزارنا پھپھو کے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا ہوگا۔ اچھا جی، تم دونوں کا مطلب ہے کہ سارے پیسے ایک ساتھ اسے دے آیا کروں تاکہ وہ یوں ہی بے فکری سے اڑاتی پھرے؟ سسرال والے تو ویسے ہی کنگلے ہیں اس کے، کسی کا کچھ فریضہ نہیں سوائے ہمارے۔ ارے بھائی دیکھ لینا، کل کلاں کو اس کی بیٹیاں بھی تو ہم نے ہی بیانی ہیں، تب کتنا روپیہ درکار ہوگا؟ تو کیوں نہ میں ابھی سے سوچوں اس بارے میں؟ ماما مگر آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ہر بچہ اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی، ان کا آج تو اچھا ہونے دیں، کل جب خود کمانے لگو گے تو بھلے میری طرف سے ساری تنخواہ اپنی پھوپھی کو دے آنا، میں آج جو کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دو۔ آئے بڑے سمجھانے والے دونوں۔ بچوں کو اپنا حمایتی نہ پا کر وہ خفا خفا سی بحث کو سمیٹتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عبدالمتین کی طویل ہوتی بیماری، اس کے علاج پر اٹھنے والا خرچہ اور دیگر اخراجات کے باعث شارکا کے بڑھتی مشکلات، ان گزرتے سالوں میں اماں بھی تو نہ رہی، اگر وہ زندہ ہوتی تو حالات شاید بہتر ہوتے۔ انہی سب مجبوریوں نے پریشان حال شارکا کو ایک روز ستوت بھابھی کے ہاں لا پہنچایا۔ ڈاکٹر نے ان کی دوائیاں بڑھا دی ہیں بھابھی، ممکن ہے آپریشن کی نوبت آ جائے، ہمارا خرچہ کچھ بڑھا دیں تو بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ یہ کیسا کام پکڑ لیا ہے تم نے بی بی؟ عبدالمتین کی دوائیوں تک تو ٹھیک ہے، باقی خرچے تو کم رکھو، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا کب سیکھو گی؟ بھابھی پر اس کی فریاد کیا اثر کرتی، وہ الٹا اس پر برہم ہونے لگی تھی۔ ان کے انداز و بیان سے جھلکتی بیگانگی، شارکا بچی تو نہ تھی جو اس رویے کو سمجھ نہ پائے۔ یہ بمشکل ابھی کاروبار سیٹ کر کے بیٹھے ہیں، بھلا کہاں سے نکالیں اتنی رقم جو تمہیں پوری پڑ جائے؟ اس لیے ہماری بھی مجبوریاں سمجھو، جو مل رہا ہے غنیمت جانو۔ پھر اگلے ہی پل وہ ذرا نرم روی سے گویا ہوئیں، جب حالات ٹھیک نہیں تو پھر ضرورت ہی کیا ہے لڑکیوں کو پڑھانے کی؟ میری مانو تو بڑی دو کو تم ابھی سے سلائی سیکھنے پر بٹھا دو، 4-5 برسوں میں کامیاب درزنیں تو بن ہی جائیں گی۔ بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ مشورہ تھا بھلا؟ وہ کرا اٹھی۔ مجھے پتا تھا میری صلاح تمہیں کڑوی لگے گی۔ اپنی بات پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ برا مان گئی۔ میں اپنی بیٹیوں کو ان کے تعلیمی حق سے محروم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، حالات کیسے بھی ہوں، مگر میں انہیں خوب پڑھاؤں گی۔ تیزی سے بہہ اٹھنے والے آنسو اس نے ہاتھ کی پشت سے پہنچ ڈالے اور چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ یہ ہمایوں بھائی کی دن رات محنت کا ثمر تھا۔ ان کا چمڑے کی اشیاء بنانے والا کارخانہ خوب چل نکلا، جلد ہی دوسرے ممالک میں بھی اپنا سامان بھجوانا شروع کر دیا۔ اب تو ان کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے امراء اور شرفا میں ہونے لگا تھا، اور انہی تعلقات کی بدولت
وہ تاجر یونین کے عہدے تک جا پہنچے تھے۔ آج شام حلف لے کر واپس گھر آتے ہوئے ان کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ راستے میں آنے والے ایک بزرگ کے دربار پر فاتحہ خوانی کے ارادے سے گاڑی روک لی۔ دعا مانگ کر باہر نکلے تو دربار کے احاطے میں بیٹھے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے انہوں نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ان کا ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا اور وہ تصویر بنے کھڑے تھے۔ سامنے ان کی چھوٹی بہن شارکا اپنی چاروں بچیوں کو ساتھ بٹھائے لنگر کھانے میں مصروف تھی۔ ایک آنسو ہی ہمایوں بھائی کی آنکھوں سے نہ اترے، ورنہ اس ایک لمحے میں ان پر کیا قیامت نہ گزر گئی تھی۔ وہ تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے غربا اور مساکین کے درمیان بیٹھی اپنی بہن شارکا کو دیکھے جا رہے تھے۔